عزیز دوستو، میں نے سورہ فتح کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا، اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، وہ تو راج راج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے، وہ صحیح کریں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو، میرا عثمان، میں فکر نہ کرو، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ہاں، مجھے کیا غرض تھی نماز سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا، اور حضور کو پتا تھا، وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا، اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی۔ لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا، فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ، وہ شوق، وہ حضرت عثمان کے لیے پیار، وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا انداز ہے! فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہو گئے۔ سن لو بات، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ انہوں نے جہاد کیا نہیں، جہاد پر بیعت کی، وہ لڑنے گئے نہیں، لڑنے کا پختہ ارادہ کیا، ابھی کفر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چلو جہاد جب آئے گا تب تو دیکھی جائے گی، ارادے تو کرو نا۔ رب تو ارادوں پر ہی جنت کے وعدے فرما دیتا ہے، ارادوں پر ہی۔ ہماری نیتیں ہی نہیں بنتی، ہمارا پروگرام ہی نہیں بنتا، ہمارا کوئی ایسا ذہن ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر میٹنگ بھی بیٹھے، بیعت بھی ہو، تو اللہ تو ان بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جید ترین آدمی، اور یہ حضور کے داماد ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، کل ازواجک و بنات، اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو۔ اللہ نے قرآن میں بیٹی نہیں کہا،
بنات کہا، سورہ احزاب دیکھ لیجئے گا، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں عمروں کا، اتنی عمر میں شادی ہو تو او خدا کے بندے تو کس چکر میں پڑ گئے؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، حضور کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی، نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانہ بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے، چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا، سمجھدار ہے، پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی، دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کے ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے، بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے، میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے بچی سنبھالیں گے؟ فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑک، شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لیے. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو، جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی جناب زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے، پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، حسن تھا، جمال تھا، اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے، اپنے یاد آتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا، گوشت پکا تھا، حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی، اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں، مجھے بھول گیا، میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے، فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا، جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ. یہ چاؤ ہوتا ہے نا، یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھی وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات، یہ ایک چاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے، کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا مجھے بتانا ہی نہیں پڑا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں نے پہلے. کیا بریلی کے امام کا انداز ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رقیہ، خوبصورت ترین۔ اچھا، مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی، اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت رقیہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں کافر تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، ہجرت کر لی حبشہ کی جانب، اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں مجمع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے، لیکن خبر نہ کوئی ملتی، حضور پریشان رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے، ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں، عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے۔ وہ تو کمال ہو گئی، اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں، سکھی ہیں۔ اب حضور نے بیان کیا مجمع الزوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں، امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے، لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے، حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے، لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے، فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے۔ فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک۔ اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھیں تو بڑا ذائقہ دے گا کہ گھر بار چھوڑا ہے، ہر چیز قربان کی ہے، کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے، حکمتیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہیں، جان بوجھ کے۔ مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑی لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے، تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص، آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے، سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہو، سارے پتہ نہیں کہاں کہاں کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات؟ پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے پالا؟ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی کریم
علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا. یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا. حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو حضور کی لخت جگر جناب رقیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی. یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ, لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو, گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے. حضور پہنچ گئے. جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں. دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر, رقیہ اپنے خاوند کی زیادہ خدمت کر. فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے. یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ. یہ حضور نے تربیت دی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے, اس طرح دکھ دور ہوں گے. لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر. ایک دن پھر حضور گئے گھر میں تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہیں؟ تو جناب رقیہ اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا, آج ایک بات بڑھ کے بیان کی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے. آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے کا. حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے. حضور مسکرائے فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں, پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہوں, میں تم دونوں سے بڑا راضی. آپ دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں, ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں, ان کے حسن کی بھی تعریف کریں, میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں. جناب رقیہ بیمار ہو گئی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے. حضور تشریف لائے, بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے, یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا. ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو حضور فرمانے لگے میں نے تو کمان کرنی ہے نا, میں جاتا ہوں, تو میری بیٹی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے. حضرت عثمان گئے نہیں, پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہٰذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا, پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا, پھر بھی یہاں شامل ہے. اسے اجر بھی ملے گا, اسے وہ جزا بھی ملے گی, نہ آن کر بھی وہ شامل ہے اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے. حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی, جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی, حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا, اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجمع الزوائد پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا, نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا, میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا.
اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا، میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے۔ 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا۔ اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے۔ اب ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے، آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے۔ کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے، اسے توانائی ملے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں، اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ ہیں جی، تو کبھی بوجھ نہ بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں، بڑی کتابیں دیکھی، لیکن یہ بات پڑھ کے نا تو کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار، یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں۔ نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے، اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے، اتنا بڑا۔ اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کے، تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں واحد بندہ ہے، ساری دنیا حضور کو مناتی تھی، علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے۔ یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دن نا حضور گھر میں تھے، ذرا سننا بات، اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا۔ اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں، وہ جو سیٹھ ہے اس کے سینے میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا، جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا، دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گسل ہے، کیا کروں، دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، دل میں درد بھی ہوتا ہے، کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے، انسان سفر بھی کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا محبوب ہو، دل جو ہوا کیا کیا جائے۔ تو ایک دن حضور گھر میں بیٹھے بیٹھے نا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرکار بور ہو رہے تھے، میں یہ جملہ تو نہیں بولتا، شایان شان نہیں سرکار کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے، اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا، عائشہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے۔ یعنی یہ پہلو نرالا ہے، کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ اور جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں، اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی، چلو تیسرے نمبر پہ میاں صاحب کی بھی باری آئی جاتی ہے، لیکن پہلے یہ 2 نمبر یہ ہوتا ہی ایسے۔ تو حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو، جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے، پیار بڑا ہے اس میں کوئی شک والی نہیں، تو رہنے دے۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی، پر تو مہربانی کر رہنے دے، قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر، کیا نصیبہ ہے۔ کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں؟ تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی، حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں پیغام چلا گیا، عثمان آ گئے، پردہ گر گیا، بیویاں اندر چلی گئیں، حضور نے پہلو میں بٹھا لیا، میرے نبی نے ماتھا بھی چوما، حضور نے پیار بھی کیا، اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے، عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے، اس دن ثابت قدم رہنا
جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی، فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا، اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا۔ دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا کہ یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ۔ حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی۔ کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، اٹھ کے، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، رسول کریم نے تہمت مبارک کو سیدھا کیا، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی مصطفیٰ حیا کریں۔ وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے، فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں اس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے۔